علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو لیکچر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے بزنس سائیکل. اس بزنس سائیکل کا دوسرا نام ٹریڈ سائیکل بھی ہے. یہ وہ سائیکل ہوتی ہے جس کی بیس پہ کوئی بھی بزنس کے اوپر جو 4 فیسز آتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آپ میرے پیچھے ڈائیگرام بنی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے اس ڈائیگرام کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر میں آگے آپ کو اس کی مزید ایکسپلین کرتا ہوں. جب بھی کوئی ایک بزنس ہوتا ہے اس کو ان 4 فیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک بزنس چل رہا ہے اور یہی بزنس کی ایگزامپل آپ کسی ملک کے اوپر بھی رکھ کے سمجھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے یہ مائکرو اکنامکس کا ٹاپک ہے جس کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. سب سے پہلا جو فیس کسی بھی بزنس میں آتا ہے یا کسی بھی ملک میں آتا ہے وہ ڈپریشن کا آتا ہے. ڈپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ سطح جہاں سے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے یا وہ پوائنٹ جہاں پہ بزنس زیرو پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا تو جب وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہوگا تو اس سچویشن کو کہیں گے ڈپریشن. یا اس سے مراد یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی سطح یا ایک آپ کا بزنس چل رہا ہے تو بزنس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اگر آپ اسی ایگزامپل کو کسی ملک کی اکانومی کے اوپر رکھ کے سمجھیں گے تو آپ کو میں یہ سمجھاتا چلوں کہ ڈپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں. حالات خراب ہونے سے مراد ہے کہ وہاں کی اکنامکس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہوں, وہاں پہ روزگار کے مواقع کم ہو چکے ہوں, وہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن اپنا صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں, لوگوں کو روزگار نہ مل رہا ہو, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں سستی نہ مل رہی ہوں, تو تب اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈپریشن. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی ملک ہمیشہ برے حالات میں رہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ملک یا وہ کاروبار وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور آگے کی طرف گامزن ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ اس سائیکل کو دیکھیں گے کہ یہ اوپر کی طرف موو ہو رہی ہے جس کا نام ہے ریکوری. ریکوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار جب وہ زیرو پہ ہوتا ہے یا اس کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو بزنس مین یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو اب بہتری کی طرف گامزن کروں, اپنے کاروبار کو آگے کی طرف لے کے جاؤں. تو وہ کہیں سے لون لیتا ہے, کہیں سے انویسٹمنٹ کرواتا ہے اور مختلف اپرچونٹیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے, وہ اپنے کاروبار کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ملک آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے رجوع کرتا ہے یا دوسرے اپنے برادر کنٹری سے رجوع کرنے کے بعد جہاں سے اس کو فنڈنگ ملتی ہے اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, وہاں پہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے یعنی کہ لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن کا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور وہاں کی ساری اکنامکس ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک آگے ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنا شروع ہوتے ہیں اور وہاں کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کاروبار میں ترقی کی طرف کوئی کاروبار گامزن ہوتا ہے. جو سب سے اچھی سچویشن ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کی یا کسی بھی ملک کی وہ کہلاتی ہے بوم فیس. یہ 4 فیسز ہیں. جو پہلا فیس تھا اس کا نام تھا ڈپریشن, دوسرے کا نام تھا ریکوری, تیسرے کا نام ہے بوم. اس کو پروسپیرٹی بھی کہتے ہیں. یہ وہ فیس ہوتا ہے جس میں کاروبار بہترین طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, کسی بھی ملک کی اکانومی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے, بینک انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کے ریٹ اچھے مل رہے ہوتے ہیں, لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بہترین ایگزامپل آپ اس وقت جو دیکھنا چاہیں تو آپ چائنا میں دیکھ سکتے ہیں یا ایسے کنٹریز جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کی اکانومی اس وقت بہت اچھی چل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ بوم فیس نظر آئے گا. بوم فیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی اکنامکس ایکٹیویٹی, کیونکہ ہم اکنامکس کو سمجھ رہے ہیں تو اکنامکس کو سمجھنے بوم فیس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چیز یاد رکھنی ہوگی کہ بوم سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کی اکنامکس ایکٹیویٹی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہو, بینک انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار مل رہے ہوتے ہیں. جب لوگوں کو پیسہ اچھا ملتا ہے تو لوگ سیونگ کرتے ہیں, سیونگ کرتے ہیں تو اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس ملک کے اندر کاروبار بڑھتا ہے اور اکنامکس ایکٹیویٹی اور زیادہ پھیلتی ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ٹاپ پر رہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ڈیکلائن کی طرف آتے ہو. یعنی کبھی بھی کوئی بھی ملک اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آج جو ملک سپر پاور ہے یا بہت زیادہ طاقتور ہیں وہ ہمیشہ سے سپر پاور یا طاقتور نہیں رہے. اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے کی بات کر رہا ہوں, ان کے اوپر برے حالات آئے تھے
اور آج ان کے اگر اچھے حالات ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے 100 سال یا 20 سال یا 30 سال بعد ان کے یہ حالات ایسے ہی رہیں. ہو سکتا ہے وہ نیچے کی طرف چلے جائیں یا ہو سکتا ہے ان کی اکانومی اور اوپر کی طرف چلے جائے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا جو چوتھا فیز ہے وہ ہے ریسیشن کا. ریسیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی ملک اپنا 100% آؤٹ پٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے, ہو سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کر دی جائے کہ ان کے پاس سیونگ ختم ہو جائے, یا بہت سے مسائل کا سامنا کسی بھی ملک کو کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بوم سے وہ ریسیشن یعنی کہ نیچے کی طرف وہ بزنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے مراد کسی ملک کی اکانومی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف آتی ہے. جب وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوتی ہے اکانومی تو پھر ایک فیز پھر وہی جو یہاں ہم نے ڈپریشن کا پڑھا تھا, تو پھر وہی ڈپریشن سے مراد پھر وہی کہ اس ملک کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ریسیشن آتا ہے تو وہاں کے جو بزنس مین ہوتا ہے وہ چیز سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی سیونگ کی طرف جانا ہے, یعنی کہ جو میرے اخراجات جو فالتو کے ہو رہے تھے اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کوئی بھی بزنس مین اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو نوکری سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے ان کو اپنی کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنا جو پے رول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکری سے نکالتے ہیں تاکہ ان کی سیلری سے ان کی کچھ سیونگ ہو سکے. جب وہ لوگوں کو روزگار سے نکالنا شروع ہوتے ہیں تو اس ملک کے اندر مسائل اور بڑھتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کھانے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو اس ملک کے اندر جو اکنامکس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ اس ملک میں پھر ڈپریشن یا اس بزنس میں ڈپریشن کا فیز آ جاتا ہے. ڈپریشن سے مراد پھر وہی ہے کہ آپ کے ملک کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہوتا, پیسہ ہوتا نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پورے ملک میں ایک بے چینی پھیلی ہوتی ہے, سب لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ملک پھر اوپر کی طرف جاتا ہے, ریکوری کی طرف, پھر بوم فیز, پھر ریسیشن. تو یہ 4 فیزز ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. یہ اس 4 فیزز کو بزنس سائیکل بھی کہا جاتا ہے اور ٹریڈ سائیکل بھی کہا جاتا ہے. اس چاروں کے گرد کوئی بھی بزنس ہمیشہ گھومتا رہتا ہے. یا تو کوئی بھی کاروبار بہت ہی اچھے حالات میں ہوگا, یا تو وہ بہت ہی برے حالات میں ہوگا, یا تو وہ برے حالات کی طرف جا رہا ہوگا, یا تو وہ اچھے حالات کی طرف ہوگا. یہ 4 فیزز انسان اپنی لائف میں بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فیس کرتا ہے, یا یہی 4 فیزز کوئی بھی ملک اپنی اکانومی کے لحاظ سے وہ فیس کرتا ہے. اگر آپ اس ایگزامپل کو کسی ملک کے اوپر فٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں تو پاکستان اس وقت ریکوری فیس میں ہے, ترقی کی طرف گامزن ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان ترقی کر چکا ہوگا. اگر آپ چائنا, امریکہ کی ایگزامپل لیں گے تو آپ کو بوم فیس میں نظر آئے گا, یا کچھ ممالک ایسے بھی نظر آئیں گے جس کے اندر اگر آپ گریس یعنی کہ یونان وغیرہ کی ایگزامپل لیں تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے, اور کچھ ممالک اگر آپ افغانستان, ایران یا ایسے ممالک, افریقہ کے ممالک جن کے حالات تو بہت خراب ہیں, جن کی اکانومی بہت خراب ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہے, وہ آپ کو ڈپریشن میں نظر آئیں گے. تو یہ 4 فیزز کسی نہ کسی کنٹری میں کبھی نہ کبھی لازمی آتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کا نام تھا بزنس سائیکل.